میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا، دیکھیے جو مذہب اور سائنس کا مقدمہ یہ تو بہت پرانا ہے، کئی صدیوں پہ یہ چل رہی بات. میں آپ کا ذاتی بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ ان دو چیزوں کو انہیرنٹلی ایک دوسرے کی ضد سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ سائنس ہے وہاں پہ مذہب نہیں ہو سکتا، یا یہ دو چیزیں ریکنسائل بھی ہو سکتی ہیں آپ کے ذہن، اور کس حد تک آپ سمجھتے ہیں اگر ایک دوسرے کی ضد ہے تو ہمیں یعنی کہ سائنس کی کسوٹی پہ کس حد تک مذہب کو بیٹھنا چاہیے؟ کیونکہ اس ایکسرسائز میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مطلب مذہب سے کافی دور بھی ہو جاتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا. دیکھیے ضد تو وہ تب ہوں کہ جب دونوں ایک ہی سوال کا الگ الگ جواب دے رہے ہوں. تو سائنس نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہم آپ کو اس مابعد طبیعتی سوالوں کا جواب دیتے ہیں، تو تب تو میں جا کر مذہب کو اس کے مقابلے میں کھڑا کروں کہ بھئی ایک سوال کے دو جوابات میرے پاس آ رہے ہیں اور دونوں باہم متضاد ہیں، تو اب ان میں فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کا جواب ٹھیک ہے. تو کبھی سائنس نے یہ دعویٰ کیا ہو تو ضرور بتائیے مجھے. سائنس نے دعویٰ اس طرح کیا کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کی جو لیڈنگ سائنٹسٹ ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس میں واس میجورٹی جو پیپل ہیں وہ مذہب پہ اعتماد نہیں رکھتے، یا ان کا خیال یہ ہے کہ جب تک کہ مذہب کی یہ قدغن آپ کے ذہن کے اوپر ہے آپ کا سائنٹیفک جو میتھڈ ہے وہ آگے نہیں بڑھتا. جو لوگ مذہب پر ایمان نہیں رکھتے ان کی بنا استدلال سائنسی مشاہدات تھے. جو سائنسدان جن لوگوں نے مثلا خدا کا انکار کیا، بہت سارے سائنسدان میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جنہوں نے خدا کا اقرار کیا، تو اس کو کیا اس بات کے حق میں پیش کروں میں کہ سائنس کے ہونے کے باوجود انہوں نے خدا کا اقرار کیا، اس لیے سائنس خدا کے اقرار پہ آمادہ کرتی ہے. جنہوں نے انکار کیا ان کی بنا استدلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آرگومنٹ کی فاؤنڈیشن ہے وہ یہ تھی کہ مثلا ایڈیسن نے بلب ایجاد کر لیا، یا الیکٹران ایجاد ہو گیا، یا گیلیلیو نے کوئی فیصلہ کر لیا، یا نیوٹن نے گریوٹی کا لا دریافت کر لیا، یا آئنسٹائن نے ریلیٹیوٹی کی بات کر لی، تو کہا کہ اب اس کے نتیجے میں چونکہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی دریافت ہو گئی، چونکہ گریوٹی دریافت ہو گئی ہے، اب میں خدا کا انکار کر رہا ہوں. کیا یعنی سائنسدانوں نے خدا کا انکار کیا؟ تو کہ اسٹیٹمنٹ ہے نا، انکار کی وجہ سائنسی مقدمہ تھا. نہیں، سائنسی مقدمہ نہیں تھی. تو اس کا مطلب سائنسدانوں کا اقرار یا انکار سائنس کے مذہب کی بحث میں کوئی معنی نہیں رکھتا. بھئی اگر کوئی سائنسدان خدا کا انکار کرتا ہے، کوئی سائنسدان پاگل بھی تو ہو سکتا ہے. تو میں کہوں کہ سائنس پڑھنے کے بعد انسان پاگل ہو جاتے ہیں. وہ سنا ہوگا مشہور آپ نے جو فلسفیوں کا لطیفے ہیں کہ وہ ایک جیب میں مینڈک رکھی ہوئی ہے، ایک جیب میں ٹماٹر رکھا ہوا ہے، تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا کھا رہے ہیں. یا آنے کے بعد ایک فلسفی نے روز لاٹھی لٹکاتے تھے، ایک دن اپنے آپ کو لٹکا دیا. تو میں کہوں فلسفی تو سارے خپتی ہوتے ہیں فلسفہ پڑھنے کے بعد. تو ہمیشہ زندگی میں یہ کبھی بھی ان دعووں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہم ادھر ادھر سن رہے ہوتے ہیں. اتنی بڑی تعداد تھی سائنسدانوں کی، انہوں نے خدا کا انکار کر دیا. بھئی سائنس کی بنیاد پہ کیا انکار؟ تو بتاؤ کوئی تجربہ مشاہدہ، یعنی کوئی توجیہ دینی ہوگی نا کائنات کی. یہ بتانا ہوگا بھئی یہ کائنات آپ سے آپ بنی ہے یا اس کا کوئی بنانے والا موجود ہے. آپ سے آپ بنی ہے تو کائنات کو آپ نے خدا مان لیا، تو خدا کا تو انکار کیا ہی نہیں. آج تک روئے زمین پہ یہ استاد جاوید احمد غامدی صاحب کی زبان سے ہم نے فقرہ سنا تو شروع میں تعجب ہوتا تھا، پھر تحقیق کی تو سمجھ میں آئی بات. پوری زمین کے اوپر ایک شخص نہیں ہے آج تک جو خدا کا انکار کرتا ہو. لوگ کائنات کے خدا کا انکار کرتے ہیں، اور جو کائنات کے خدا کا انکار کرتے ہیں وہ کائنات کو خدا بنا رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کائنات آپ سے آپ وجود میں آئی ہے. تو جو چیز آپ سے آپ آتی ہے اس کو خدا کہتے ہیں. تو کوئی دنیا میں خدا کا انکار نہیں کرتا، سب اقرار کرتے ہیں. وہ کائنات کو خدا مان رہے ہوتے ہیں یا کائنات کا خدا مان رہے ہوتے ہیں. تو جتنے سائنسدان ہیں وہ اس دائرے میں کبھی نہیں گئے، اور انہوں نے غور و فکر ہی جو کچھ آپ کو مغرب میں نظر آتا ہے یہ اس مذہبی جبر اور کلیسا کے نہاب کا رد عمل تھا. یہ میں آپ کو کراچی میں جا کے مولویوں کے رویے کے نتیجے میں مولد ہونے والوں میں بھی دکھا سکتا ہوں. تو وہ اس کی بنیاد پر نہیں تھا کہ سائنسی مشاہدہ ہو گیا. وہ تو سائنس کا پورا علم جب ساری فلسفے کی تھیوریز سے آگے بڑھا ہے تو یہ مان کر مادے کے مشاہدے پہ گیا کہ یار ان کا تو جواب ہی نہیں تلاش کر سکتے ہم. یہ تو کون سی بھول بھلیوں میں انسان کو گم کیا ہوا ہے. آؤ موجود پہ گفتگو کرتے ہیں، آؤ اس پہ بات کرتے ہیں کیسے ہوتا ہے. یہ جو کچھ چکا چوند اور کرشمہ سازیاں میں نظر آتی ہیں یہ اس وقت نظر آنا شروع ہوئیں کہ جب انسان نے ان سوالوں کے آگے اپنے ہتھیار ڈال دیے. وہ آپ کو یہ بتائے گی کہ جب تم کھانا کھاتے ہو اس سے قطرہ آب بنتا ہے، اس کے اختلاط سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ تو بتائے گی. لیکن وہ بچہ کیوں پیدا ہوتا ہے،
وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں حیات کیسے آتی ہے، اس حیات میں شعور کیسے آتا ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ میرا موضوع ہی نہیں ہے کہ جس سے تم مجھ سے جواب لینے کے لیے آئے ہو۔ تو اس دور کی سائنس ہو یا آج سے 8000 سال پہلے انسانیت جہاں کھڑی تھی اس دور کے تجربات ہوں، جو سوال اس وقت تھا وہی سوال آج ہے، اور جو جواب اس وقت تھا وہی جواب آج ہے۔ تو سائنس کی کرشمہ سازیوں نے میرے لیے صرف ایک چیز میں اضافہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ میں زیادہ تجسس کے ساتھ ان سوالوں کو تلاش کروں، اس لیے کہ پہلے تو میرے لیے میری دنیا جو ہے وہ ایک اونٹ، ایک بکری، ایک صحرا کے اندر بیٹھا ہوا بوریا نشین آدمی اور ایک جنگل کے اندر کھیتی اگاتا ہوا کسان تھا۔ اب تو میرے سامنے جیمز ویب کی ٹیلی اسکوپ نے بتا دیا ہے کہ تم تو پوری کائنات میں ذرے سے بھی کم ہو۔ کائنات جو تمہیں نظر آ رہی ہے اس وقت، اس کو ختم ہوئے ہوئے بھی نوری سال گزر گئے ہیں، یعنی تمہارے ہاں سالوں کی کیلکولیشن نہیں ہو سکتی، لہٰذا نوری سال ایجاد کرتے ہیں۔ تو سائنس کی ترقی نے مجھے زیادہ زور کے ساتھ ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے آج آمادہ کر دیا۔ اس کی ہر ترقی گاڈ پارٹیکل کی دریافت سے لے کے جیمز ویب ٹیلی اسکوپ تک ایک ہی سوال اٹھا رہی ہے: مادے کی حقیقت کیا ہے؟ مادے میں حیات کیسے پیدا ہوئی؟ اور حیات میں شعور کہاں سے آتا ہے؟ جب ان سوالوں کا جواب سائنس دے گی تو جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں اللہ پر ایمان کا، یقین جانیے دیانتداری سے آگے بڑھ کے سائنس پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ سائنس کی بساط پر مذہب کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، ان سے بڑا دشمن مذہب کا کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بھئی سائنس تو میرے مشاہدے اور میرے تجربے کا نام ہے، اور تجربہ مشاہدہ تو ایوولوشن اور ارتقاء سے گزرتا ہے۔ کہ جو آج سائنسی انکشافات ہمارے سامنے ہوئے ہیں، یہ پہلے دن ہو گئے، روز یہ خود ریفیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ میڈیکل سائنس میں جائیں، یعنی وہی دوائی جو ڈاکٹر 40 سال سے آپ کو کھلا رہے ہیں ایک مرض کے علاج کے لیے، ایک دن میں بیٹھ کے کہتے ہیں بھئی یہ تو اس علاج کے لیے مضر ثابت ہوئی۔ یہ جو کچھ حقائق آپ کو دنیا دکھا رہی تھی کہ جی ہمارے ارد گرد تو 9 سیارے ہیں، وہ آج ان کو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو کچھ چیز ہی نہیں ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ایوالونگ پروسیس ہے۔ تو وہ مذہب کو اس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ جہاں روز انسان آگے اس کو ٹھوکر مار کے فٹ بال کی طرف پھینک سکتا ہے، کیونکہ سائنس نے تو ایوالو ہونا ہے۔ تو مذہب اور سائنس یہ دو الگ الگ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، اس لیے ان کے مابین مقابلے کا کوئی امکان ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ دو الگ الگ ٹیمیں ہیں، ایک فٹ بال کھیلنے آئی ہے، کرکٹ کھیلنے آئی ہے، ان کے درمیان کیا مقابلہ کروائیں گے آپ؟ تو جو لوگ یہ مقابلہ کرواتے ہیں وہ مذہب کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اور مذہب کو جو ادھر کھڑا ہوا تھا ان تمام ذرائع علم سے ماورا ایک چوتھا ذریعہ علم، اس کو لا کر یوں انسان کے تجربے اور مشاہدے کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید نہ سائنس بیان کرنے کے لیے آیا ہے، نہ یہ بیان کرنے کے لیے آیا کہ کائنات میں ترقی کیسے ہوتی ہے، نہ یہ بیان کرنے کے لیے آیا کہ معیشت کیسے بہتر ہوتی ہے، نہ یہ بیان کرنے کے لیے آیا کہ جہاز کیسے بنتے ہیں، ایٹم بم کیسے بنتا ہے۔ وہ بیان کرنے کے لیے آیا مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ سائنس بیان کرتی ہے کہ جینا کیسے آ، اس کے لیے ذرائع بتاتی ہوں میں تمہیں۔ تو ان دونوں کی الگ الگ شاہراہیں ہیں، جو ان کو ملاتا ہے وہ اصل میں علم کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، سائنس کے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے، مذہب کے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے۔